پاکستان میں مہنگائی، غربت اور صحت کا بحران عوام کے لیے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ 70 سال سے ہر سیاسی جماعت انتخابات سے پہلے ریلیف کے وعدے کرتی ہے، مگر الیکشن کے بعد سب کچھ وہی پرانا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں زندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ دال، آٹا، چاول، گھی سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور، عام شہری کی جیب خالی اور حکومتی وعدے پھر سے تازہ۔ ہر حکومت آتی ہے، کہتی ہے عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن ریلیف کبھی دیکھا ہی نہیں، بس سن سن کے گزارا کیا جاتا ہے۔ مہنگائی نے بجٹ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ دیکھیں کہ جو کہ غریب لوگ تھے نا، ان کا 1000 روپے آمدن تھی تو 1000 میں گزارا اچھا سا چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج آپ 5000 بھی کما کر لے جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے گھر پہ نا اس ٹائم ٹوٹل ہم 2 کمانے والے ہیں، ٹھیک ہے، 8 بندے ہم کھانے والے ہیں۔ تو جو ہی جب 20 تاریخ گزرتی ہے نا تو ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے۔ مطلب ہماری سیلریاں نہیں ہے، 40 45 ہزار روپے میری سیلری ہے، 45 ہزار دوسرے بھائی کی سیلری ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ 90 ہزار روپے ہمارے گھر کا کیا گزارا ہے؟ صحت کا نظام بھی بدحالی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے دربدر مریض اور مہنگی دوائیوں نے غریب کے لیے زندگی مزید مشکل بنا دی۔ ادویات کے نرخ بڑھنے سے علاج مہنگا ہو گیا ہے، غریب مریض علاج چھوڑنے پر مجبور ہے۔ دیکھیں، مہنگائی نے مشکلات کا جو ہے باعث بنایا ہوا ہے سب کے لیے، سارے تنگ ہیں مہنگائی سے، کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہوتا مہنگائی سے۔ آف کورس گھر کا سرکمسٹانسز جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس سے۔ جب معاشی حالات خراب ہوں گے تو جب پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکے گا میڈیکیشن لینا تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ مہنگائی نے ایک غریب کے گھر پہ اتنا اثر کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ بچوں کا گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی چیزیں پوری کرنی، گھر کے جو ہے نا اخراجات پورے کرنے، کیونکہ جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوئی کسی کو ریلیف نہیں دے رہی ہے عوام کو۔ بلوں کو دیکھ لیں آپ، بلوں میں جو ہے نا وہ اتنے سرچارجز ڈالے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی نے ہمارے گھر کے بجٹ کو برباد کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی 15 تاریخ کے بعد کوئی پیسہ نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز، ٹماٹر تو 500 روپے کلو، 600 روپے کلو ہے، تو کیا کھائیں کیا نہ کھائیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس مہنگائی تو کون کنٹرول کر رہا ہے اس کو؟ کوئی ہے پاکستان میں کوئی بندہ جو اس کو کنٹرول کرے؟ اس مہنگائی کے تو ہم خودکشی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اب؟ 70 سال سے ہر سیاسی پارٹی انتخابات سے پہلے یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کم کرے گی، مہنگائی ختم کرے گی اور صحت و تعلیم کے نظام کو بہتر بنائے گی، مگر زمینی حقیقت یہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے اور عوام کا صبر آزمایا جا رہا ہے۔ مہنگائی کو کم کرے کیونکہ بیسک چیز تو یہی ہے نا، ہر کسی نے کھانا پینا تو لازمی ہے، تو اس لیے اتنا تو کم از کم کریں کہ ایک مزدور اپنی فیملی کو کھلا پلا سکے، 2 وقت کی تو روٹی کھلا دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے، مزدور ہے یا امیر ہیں جو بھی ہیں، خواہشات ہر بچوں کی ہیں، سب کی ہوتی ہیں۔ کون سے ماں باپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں یا انہیں اچھا کھلائیں نا، اچھا پلائیں نا۔ ٹارگٹ بالکل بھی نہیں اچیو ہوتے جی، اسی بات پہ پریشان ہے کیونکہ ہر طرف مہنگائی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جس ٹائم ہماری پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی ہے اور جو پروڈکٹ کی ہے ریٹیل وغیرہ، وہ جس ٹائم پہ حکومت کی طرف سے اب جاتی ہے تو کسٹمر جو ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کو لے سکے اور پرچیز کر سکے۔ بجٹ کا تو جی معاملہ یہ ہے کہ مطلب آلموسٹ جو ریسورسز ہیں وہ ڈبل ہونے کے باوجود بھی اس پہ نہیں آ رہا۔ مطلب 1 سال پہلے میں جاب اور جگہ کرتا تھا، جو اس وقت پوزیشن تھی میرا پیکیج ہاف تھا اس میں، اب اس سے ڈبل ہے، ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہے۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اسیس میں نہیں ہے۔ غریب کے لیے کوئی چیز اپن ہے، وہ دن کو جتنا کماتے وہ رات کو کھاتے۔ غریب کے لیے کیا مہنگائی کیا ہے، سستائی کیا ہے، جیسے پہلا چلا تھا ابھی بھی ایسے چل۔ بہت اثر پڑا ہے مہنگائی کا، جو ہے نا بس حالات ایسے چل رہے ہیں کہ لوٹ مار بچائی ہوئی ہے سب نے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب یہ وعدے حقیقت میں بدلیں گے، کب عوام کو سستا علاج، سستی زندگی اور بہتر مستقبل ملے گا؟ یہ سوال آج بھی وہی ہے جو 70 سال پہلے تھا۔ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ فرق پڑا، ہر چیز بھی مہنگی ہوئی، اس کی وجہ سے کاروبار بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور جو منڈی میں ریٹ، ادھر وہ ریٹ بہت کم آتے ہیں اور منڈی میں بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں۔ اثر تو پڑتا ہے نا سر، اب جیسے آٹا مہنگا ہو گیا اور دالیں وغیرہ مہنگی ہوگی تو اثر تو پڑتا ہے نا، مزدور بندہ کیا کرے گا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پالیسیوں میں تسلسل اور شفافیت نہ آئی تو غربت، مہنگائی اور صحت کا بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ عوام اب وعدے نہیں، عمل دیکھنا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो मदीना सानी है, मदीना तैयबा की बुनियाद पे कायम हुआ, ये वतन अज़ीज़ इसलिए कायम हुआ था कि यहाँ पे अदल व इंसाफ़ का बोलबाला होगा, मुसावात होगी, मुआख़ात मदीना का मॉडल यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, मीसाक मदीना के मुताबिक इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी होगी और हमारे ह्यूमन राइट्स का चार्टर ख़ुद बहुज्जतुल विदा की बुनियाद पे होगा। लेकिन आज 77 साल गुजरने के बाद आम आदमी ख़ुदकुशी ख़ुदसोज़ी करने पे मजबूर है। इवन अशियाए खुर्दो नोश की गरां फरोशी इस हैसियत तक जा चुकी है कि एक आम आदमी को अपना किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लोग अपना खून बेच के, गुर्दे बेच के बच्चों की तालीम का खर्चा उठाएं, किराया दें, बिल के बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें। इकोनॉमी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर लिखा हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। उसमें आपकी हाउसिंग है, आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाना है, रोज़गार है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। और क्लॉज एफ क्या कहती है? टू एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं ये कहूँगा कि 77 साल हो गए, 50 से ज़ायद साल इस कानून को बने हो गए। एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल का इतना गलत इस्तेमाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। सूदी मईशत के खूनी पंजू ने आवाम का खून निचोड़ दिया है। आप आवाम पे टैक्स लगाते हैं और IMF को आवाम की जेबों से पैसा निकाल के देते हैं, और दूसरी तरफ अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। क्या वजह है कि इस मुल्क के हुक्मरानों के असासे तो बढ़ रहे हैं, उनके बच्चों की तालीम तो बाहर है, उनकी स्कॉलरशिप तो बाहर है, उनका इलाज तो बाहर है, वो पाकिस्तान क्या करने आते हैं? क्या पाकिस्तान एक बिजनेस एम्पायर रह गया है, एक टूरिस्ट स्पॉट रह गया है कि यहाँ से लूट मार करके अपना पैसा बिजनेस एम्पायर करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर के मुल्कों में धकेला जाए? मेरा सवाल इशराफिया और स्टेटस को से इतना है कि आज आम आदमी ये सोच रहा है कि मुर्गी को टमाटर में डालें या टमाटर को मुर्गी में डालें। 600-700 रुपए किलो टमाटर, भिंडी, शलजम, लहसुन, अदरक, मैं ये वो बातें कर रहा हूँ। दूध में मिलावट, दही केमिकल ज़्यादा, हर चीज़, दवाइयाँ आपको नहीं मिलती। पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल जो कैपिटल में हैं, अगर आपने एको का हार्ट का टाइम लेना है तो 1 माह के बाद मिलता है जनाबे वाला। तो क्या एक आम आदमी अपने दिल पे इतना जबर करे कि वो कहे कि मैं 1 माह बाद आऊँगा? किस तरफ जा रही है हमारा हेल्थ सेक्टर, किस तरफ जा रहा है आवाम का मयार ज़िंदगी? हुक्मरानों की तनख्वाहें तो डबल ट्रिपल हो रही हैं। ये निज़ाम समंदर बुर्द करने के काबिल हो गया है या नहीं? इन्हीं तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मेंबर कौमी असम्बली जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब। मरवत साहब बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपकी आमद का। ये बताएं 77 सालों में जो निज़ाम डिलीवर नहीं कर सका, ठीक है, आवाम की हालत इदार आपके सामने है, इदारिया शुमारियात के स्ट्रेटेजिक्स में आपके सामने रखूँ, वो भी हुक्मरान तबका जो है इशराफिया स्टेटस को वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, उनकी जायदादें, जागीरें, इंसेंटिव्स। एक कॉमन मैन का केस है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लेके आया हूँ, वो कहाँ खड़ा है? तो क्यों इस निज़ाम को रिप्लेस नहीं करते? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंसानी मुआशरे रोज़ अव्वल से इर्तिका पजीर रहे हैं और इस अमल इर्तिका की वजह से कोई भी निज़ाम जो हैं किसी भी वक्त में, तारीख़ की किसी भी दौर में एक मुकम्मल निज़ाम नहीं कहला पाया, क्योंकि वक्त के साथ ही इंसानी इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी में इजाफ़े के साथ ही इंसान का जो सफ़र है वो मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। चूँकि आपने सवाल सिर्फ पाकिस्तान की हद तक किया है, अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके आज तक तमाम इंसानी मुआशरों का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन हर दौर में अशरफिया रहा है, हर दौर में गरीब रहा है, और कभी भी एक दफ़ा कोशिश हुई कम्युनिज़म की शक्ल में कि जी कोई बराबरी की सतह पे मयार तालीम हो, बराबरी की सतह पे निज़ाम मईशत हो। लेकिन मौजूदा जो दौर हैं जिसमें से आप और हम गुज़र रहे हैं,
یہ تقریباً 50 سال سے دنیا جو ہیں وہ مکمل طور پہ کیپٹلزم کی زد میں ہے، اور پاکستان جو ہیں 70 بلکہ 75-76 سال ہو گئے ہیں. ہمارے نظام میں چند بنیادی ایسی خرابیاں یا خامیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہیں، ان کا تدارک یا اصلاح نہیں ہوا ہے. آپ نے میثاق مدینہ کی بات کی، آپ نے اسلامی نظام حیات کی بھی بات کی، لیکن جب ہم اس موضوع کو یا اس بحث کو پھیلائیں گے تو پھر میرا خیال ہے وقت جو ہے اتنا نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں 76 سالوں میں ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوششیں کتنی کی، نمبر 1. نمبر 2، کلاس ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے نظام نے کیا پالیسیز، لاز اور ریگولیشن متعارف کرائے. نمبر 3، یہ جو غریب سے غریب تر کی بات ہوتی ہے، یہ غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر کو ایکویٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت نے کوئی ایسا نظام معیشت متعارف کرانے کی کوشش کی جس میں اس کو برج کیا جا سکے یا کم از کم کم کرنے کی کوشش کی جا سکے. تیسری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے بہت ساری انیکولیٹیز کو جنم دیا ہے. مثال کے طور پہ جینڈر انیکولیٹی. اب میں ابھی گیا تھا امریکہ، جینڈر انیکولیٹی پہ ہی میں نے اقوام متحدہ میں خطاب بھی کیا، اور جینڈر انیکولیٹی جو ہے وہ آپ کو پاکستانیوں کو سن کے افسوس ہوگا کہ 148 ممالک میں سے جینڈر انیکولیٹی میں پاکستان کا نمبر 148واں ہے. جی. اب ہم نظام معیشت میں اسلام کی بات اور روا کی بات تب کرتے ہیں جب وہ عمل ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. ہم ہر ذمہ دار کون ہے انسانی؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، لیکن ذمہ دار تو ہر فرد ہے، ہر فرد ہے معاشرے میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ کس نے اپنے تئیں کیا کوشش کی ہے. ایک میں آپ کو ایک مثال عرض کر دوں. آپ کو علم ہے کہ 72% امپلائمنٹ میں مرد ہیں پاکستان میں. جی بالکل. 28% خواتین ہیں. اب یہ اتنا بڑا گیپ ہے، خواتین کی پاپولیشن ریشو ہم سے 2% زیادہ ہے. اس حوالے سے کیا کسی حکومت نے کسی بھی دور میں کوئی کوشش کی؟ جب تک آپ جینڈر ایکویلٹیز، ٹھیک ہو گیا، معاشی پالیسیز جو ہیں اس کو ایسے نظام کے تابع نہیں لاتے ہیں جہاں اب دیکھیں نا گندم کی قیمت سے چھوٹی سی چیز سے پنجاب حکومت میں کسان جو ہیں ابویسلی کسان کا سارا دار و مدار اس کی اپنی زمین پہ ہوتا ہے. اس کے گندم کی قیمت آپ نے گھٹا دی تو مطلب ہے آپ نے جنہوں نے گندم کو فلور بنانا ہے اور مارکیٹ میں اینڈ یوزر تک پہنچانا ہے، فائدہ آپ نے کس کو دیا؟ اس کو دیا جو پہلے سے پیسے والا ہے، اور نقصان کس کو دیا؟ اس کو دیا جو پہلے سے پیسے سے محروم ہے. تو 76 سال کا جو ہمارا نظام ہے وہ ہیں بیسیکلی تجربہ گاہ. ہم نے تجربے کیے ہیں اور غلطیوں پہ بھی تجربے کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہم، یہ آخری بات، اب کبھی سرکاری اسکول چلے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی. میں اپنے بانجو کی اسکول میں گیا ادھر لندن میں، تو وہاں میں نے پوچھا، یہ 7ویں کلاس کے بچے تھے، کیا پڑھ رہے ہو؟ نینو ٹیکنالوجی پڑھاتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاتے ہیں، IT پڑھاتے ہیں، اور سب اثر علوم، اور وہ علوم جن کا مستقبل میں کوئی اسکوپ ہے. پاکستان میں اب جائیں، کیوں نہیں پڑھاتے پاکستان میں اب جائیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی پڑھاتے ہیں، سر سید احمد خان پڑھاتے ہیں، سن 65 میں جو کارنامے ہوئے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد مرزا غالب 10ویں میں مرزا غالب کو پڑھاتے ہیں. اب یہ علوم، نہ ہم نینو ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں، نہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا رہے ہیں. 1.75% ہم نے ابھی بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے لوکیشن کی ہے.
تو آپ کی ترجیحات کہاں ہیں؟ یعنی جاپان میں کیا پڑھایا جاتا ہے، چائنا میں کیا پڑھایا جاتا ہے، میں آتا ہوں ویسٹ میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کس نسل کو گروم کر رہے ہیں؟ بالکل. اور خصوصاً ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے کیونکہ اس سے روزگار زیادہ. آپ کا پوائنٹ میں آتا ہوں. بس صاحب اجازت ہو تو قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پیپلز پارٹی. قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیں، ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. نظام 77 سالوں سے کیا ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ غریب تو وہیں کھڑا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، روزگار ہو، اور یہ مہنگائی کی جو ویو آئی ہے بالخصوص ادھر پنجاب میں، تو کیا کہتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ بہت شکریہ باسی صاحب. مہنگائی کا تو اگر موجودہ صورتحال آپ دیکھ لیں تو وہ جو فلڈ کی صورتحال ہے یقیناً اس کے اثرات تو رہیں گے، لیکن مین جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حدیث مبارکہ ہے جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوگا. ٹھیک. آپ چھوڑیے ترم خان جو بیٹھے ہوئے ہمارے لینڈ کروزر والے بڑے بڑے جہاز کے مالکان وغیرہ وغیرہ، آپ ایسا کریں اپنی موٹر سائیکل کے ہوا خود نکال دے اور پنچر والے کے پاس چلے جائے نا، وہ آپ کو 3 پنچر نکال کے بتائے گا 3 پنچر ہے. آپ کسی سبزی والے کے پاس جاؤ وہ 2 نمبری کرے گا، آپ روٹی والے کے پاس جاؤ وہ 2 نمبر کرے گا، دودھ والے تو ہے ہی مشہور. تو ہم بحیثیت معاشرے، بحیثیت فرد، ہم سب بے ایمان ہیں. معذرت کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پہلے انسان تو بنے، پھر مسلمان بنیں گے، پھر پاکستانی بنیں گے، اس کے بعد پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، جو بھی ہم اپنے آپ کو کہیں گے. لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ جس کا جو آت لگتا ہے وہ خالی آت نہیں نکالتا ہے. ٹھیک. جس کا جو آت بچتا ہے وہ نہیں کرتا ہے. بڑے بڑے ہم نے لوگوں کو دیکھے ہیں، بڑے بڑے ہم نے چہرے پہ جو ہے نا وہ بہترین مسلمان، بہترین انسان کو ہم دیکھا ہے، جب ان کی بات تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائے تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں جس کے حساب نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑیے. میں پاس ہم نے ایک میڈیا میں ایک شو کیا تھا، اس میں ایک شخص اپنی بیٹوں نے ان کو گھر سے باہر نکالا. ابھی کل میرے پاس ایک اور کیس تھا، وہ یہ تھا کہ باپ نے بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر لیے، کوئی پیسے اس کے رہ گئے اکاؤنٹ میں کسی بیٹے کے، اس نے انکار کر دیا. آپ یقین کریں گے خالی سب بیٹے بیٹیوں نے اس کو نکالا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں 2 کمروں کا فلیٹ لوں گا اور اس میں رہوں گا، اور رہے گا کہاں سے نہیں پتا. تو سوال یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان ہم بے ایمان ہیں. مختصر یہ ہے. جی مندوخیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسر صاحب، یہ بتائیے گا 77 سال میں ایک طرف دھندلی پکچر ہے اس نظام کی، اگر وہ ٹھیک ڈیلیور کر رہا ہوتا تو آج عوام دہائیاں نہ دیتے. جیسے شیر افضل صاحب نے بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کی کچھ چیزیں، مندوخیل صاحب نے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ یہ گلا سڑا نظام ہوگا، اس میں سے اب کیا نکالیں گے؟ رشوت سفارش کے بغیر آپ کی FIR درج نہیں ہوتی. کمشنر صرف عام آدمی غریب کی ریڑھی الٹانے کے لیے 60 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے. ہاسپٹلز میں ابھی چلے جاؤں، پرسوں 2 پیشنٹ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. ایکو کا ECG کا ٹائم ایک کو ہفتے بعد ملا، ایک کو، یعنی غریب آدمی اپنا دل رسک پہ رکھے گا. یہ کیپٹل کی بات بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست، ہم نے کہا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا. اصل پوائنٹ آپ جس کے اوپر کرنا بات ہی وہ ہے، باقی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کون ریاست چلا رہا ہے، کون ہیں جو آج 78 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے. کیا یہاں پر قوم کو کبھی اس قابل سمجھا گیا ہے کہ ان کے فیصلے امپلیمنٹ ہوں؟ یہاں پر ایک اشرافیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کرمنل ایلیٹ ہے، جس کے لیے یہ ملک آج سے نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے. اور اس کو اس طرح کیا گیا ہے کہ یہاں پر طاقتور، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدالتیں نہیں ہیں، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. آپ کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، آپ کو پاکستان کا قانون نہیں پکڑ سکتا. اگر آپ غریب ہیں، آپ کو یہاں پہ جینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ عوام ذمہ دار ہے. مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، بڑا ان کا، مجھے بتائیے کہ عوام کا حصہ کتنا ہے اس نظام کے اندر؟ یہاں پر آج وہ کرمنل ایلیٹ
جن کے نہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، نہ جن کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں، اور وہ ہیں جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں کرپشن کی یا لوٹ مار کی، آپ کا عدالت کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا، بلکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا، لیکن میرا خدا پہ یقین ہے، حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل رہا ہے، دنیا کے اندر چل رہا ہے، کفر کی حکومتیں چل رہی ہیں، لیکن ظلم، جبر، فسطائیت کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ کفر کے نظام میں جو بات کریں نا، عمر لاز ہیں، میں یہی پہ آنے لگا ہوں۔ اب ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے، لوگوں کا میڈیکل فری ہے، ان کے وہاں پر ایک قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے۔ آپ گاڑی کا اشارہ گاڑی توڑ کے دکھائے نا، خواہ وہ آپ ارب پتی ہیں یا آپ غریب ہیں، سب کے لیے ایک قانون ہے، آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ سپرمیسی نہیں ہے قانون، یہ ایک ون آف دا میجر ریزن۔ قانون ہے ہی نہیں نا، قانون ہے، امپلیمنٹیشن نہیں۔ قانون ہوتا تو امپلیمنٹ ہو۔ وی آر لیونگ ان اے بنانا ریپبلک۔ یہ قانون کی جو کتاب ہے، لکھی کتابوں کے اندر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ میرے بھائی مجھے بتائیے نا، اب ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، باقی ماضی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تینوں قانون دان ہیں، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں، یہاں پر کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ مجھے بتائیں 2024 کو لے لیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ایک مختصر صاحب کمیں 1 سے 38 تک، میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو پڑھا ہے آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ 1 سے 38 تک دل پہ ہاتھ رکھے، یہی شیر افضل صاحب سے پوچھوں گا، کیا یہ کتاب میں تو ہے، کیا عملاً امپلیمنٹ ہے یا سسپینڈڈ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی تو آج ہم اس حالت کو نہ پہلے 38 آرٹیکل نافذ کر دیں تو کچھ بہتر ہو، وہ سسپینڈڈ نہیں ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں نا۔ میں بات مکمل کر لوں جی۔ آپ مجھے بتائیے کہ باقی چھوڑ دینا، 78 سال سے ہم آزاد ہوئے ہوئے ہیں انگریز کی حکمرانی سے، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا۔ آج 2024 کو گزرے 1.5 سال ہوا ہے جب یہ نظام ایک نیا بنا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے ہر طرح کا ظلم، جبر، بربریت کر کے دیکھ لی۔ عمران خان کو جیل میں ڈال لیا آپ نے، نشان چھین لیا آپ نے، ہم جیسے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا۔ قانون پہ آ رہا میں قانون یہاں پہ قانون ہے کہاں پہ؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جب عوام نے، آپ نے ایک جمہوری نظام بنایا ہوا پاکستان کے اندر، ڈیموکریسی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہی ہے نا، یہی نظام ہے بنیاد آپ کی۔ میں تعریف بتا دیتا ہوں، BUI بائی دا پیپل، OFF آف دا پیپل، فار اوے فرام دا پیپل۔ اچھا اب سن لیں 8 فروری کو آپ نے ایک الیکشن کرواتے ہیں، ماضی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے ایک اپنی رائے دی۔ شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں 60,000 سے الیکشن جیت کے بیٹھا ہوں، میری جگہ تیسرے نمبر پہ اس کو فارم 47 دے دیا جاتا ہے۔ پھر اسی لیے تو میں جو بات ابھی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ عامر کہتے ہیں، اس کے دور میں کرائم ریشو نکالنے میں نے دیکھا ہے، چھوڑ دیں، یہی بات غلط ہے، ریٹس نکال، یہی بات غلط ہے کہ آپ جی عامر ڈکٹیٹر کے دور میں فلاں ہو جاتا ہے فلاں۔ سیاستدانوں نے کیا کیا ہے ویسے؟ ایک سیاستدانوں کو کرنے تو دے کوئی، یہ بھی میں بتاؤں، میں دیکھیں 30 سال حکومتیں آپ کی ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، میری بات سنیں، نظام کو چلنے دیں، قانون پر عمل داری ہونے دیں۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ 2 سال کے اٹھے اس کے بعد وہ یہ کہے السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر بڑی کرپشن ہے، یہاں پر قانون کی عمل داری نہیں ہے، یہاں پر لوٹ مار ہوئی ہے، میں آ گیا اور میں یک انسان کو۔ جی شوکت بسرا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن مجھے بتائیں بارڈر پہ کھڑا ہونے والا آج بھی شہید ہوئے ہیں فوجی، لائف از ناٹ فار سیل، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیش کرتا ہے اس ملک کے سرحد کے لیے، دفاع کے لیے، تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر۔ مثلا اگر ڈکٹیٹر کے دور کا مشرف، جنرل ضیاء کا کمپیریزن کر لیں جمہوری ادوار سے، ایمانداری سے بتائیں، کیلکولیشن آپ جرائم کی ریشو کم، مہنگائی نہیں ہوتی، ڈیمز کس کے دور میں بنے، پھر بھی وہ گالیاں کھاتے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں نے 30 سال ڈیلیور کیا ہوتا تو وہ کمپیریزن کچھ اور ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے رائے سے مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ بارڈر پہ کڑا سپاہی، ہمارا سپاہی ہے، چھاتی پہ وہ گولی کھاتا ہے، ہم نہیں کھاتے ہیں کیا؟ نشان تو نظر نہیں آ رہے۔ میرا پورا خاندان قبروں میں ہے، اسی ملک کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں میرے والد صاحب سمیت شہید ہوئے، وہ نظر نہیں آ رہے نا آپ لوگوں کو۔ میرے گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے دہشت گردی کے ہاتھوں۔ بات یہ ہے کہ عوام پاکستان اس دھرتی کے اصل حکمران ہیں۔ یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ نام کے ہیں نا، پھر اصل نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، نام کے یہ تو مافیا ہے، یہ تو زبردستی ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کو مینڈیٹ سے محروم کر دیا۔ مشرف کس طرح حکمران بنا؟
اور یہ جو بات میرے دوست نے کی اس کا ماخذ کیا ہے؟ 76 سالوں سے آپ کی دھرتی پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور اگر آپ قانون کی حکمرانی لے آئے آپ کے سارے مسائل کا حل ہے۔ آپ دونوں ایک پیج پہ ہیں، سیم پیج پہ نہیں، میں وکیل ہوں، نہیں میں اچھی کس بات طرح ہے یعنی کہ میں کہ قانون کی حکمرانی کی عملداری کی قانون بات کی کر رہے ہیں۔ حکمرانی میں غازی صاحب آپ کو ایک بات عرض کر دوں، کس طرح ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کا دور اور جمہوریت کا دور برابر ہیں؟ پس سے پسترین جمہوریت جو ہیں وہ بہترین امیریت سے بہتر ہے۔ کیسے سمرات بتائیں؟ سمرات میں عرض کر دیتا ہوں، بتاتا ہوں، بدترین دور رہے۔ آپ میری اب پہلے ذرا مجھے موقع دیں۔ جی بسم اللہ۔ ایوب خان صاحب آئے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے حکومت کی اس دور میں جب پاکستان کی ہر چیز جو ہے فلرش کر رہی تھی دنیا بھر میں، معیشت بھی، چاہے وہ ایوییشن انڈسٹری ہو، چاہے ایئر لائنز ہو، چاہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، یہ وہ پاکستان تھا جب پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں جگوار پرایا کرتے تھے۔ اور آپ یقین کریں کہ ساتھ میں جو آج سپر پاور ہے چائنا، سن 1980 تک چائنا میں جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی وہ جو ہے امیر سمجھا جاتا تھا۔ اب 80 کے بعد چائنا کہاں پہ پہنچ گیا، ہم کہاں؟ مینیجر کون تھا پتہ؟ ایئر مارشل نور خان، پی آئی اے اسپورٹس ایچ اینڈ ایوری انڈسٹری میں مینیجر کہاں سے آیا تھا، یہ بھی تو دیکھیں نا جناب، وہ جن کو لوگ آج یاد کرتے ہیں۔ نور خان کو پڑھیں صاحب ایک بڑا نام ہے جی، لیکن یہ ایک نور خان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کتنے نور خان جمہوری ادوار میں بنائے ہیں۔ میری آپ بات مکمل کرنے دینا۔ آپ اپنی بات پہ سے نا ڈاکٹر صاحب خود نفی کر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں قانون کی کتابیں موجود ہیں، پھر قانون کو بند کر دینا، کتابوں کو بند رکھیں، کریں جو آتا ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیں، قبضہ کر لیں۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ 1965 سے 71 تک، 71 کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم آئے، کتنی بہترین اس نے دستاویز دی، عمرانی معاہدہ دیا، سن 1973 کا آئین دیا۔ اس پہ ہمیں بالکل اعتماد ہے۔ کس جرنیل نے اس طرح کوئی اس کا حشر کیا ضیاء الحق نے؟ اس کو لٹکایا، ظلم کیا۔ انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی، انٹرنیشنل کانسپیریسی بعد میں کریں، آپ کے اپنی عدلیہ استعمال ہوئی۔ میں ذرا آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں جرائم نہیں تھے۔ جرائم تو سب سے بڑے کرتا درتا جرائم تو یہ خود کرتے ہیں، یعنی کہ ضیاء الحق کے دور میں آپ نے ہیروئن کلچر بھی متعارف کرا دیا، کلاشنکوف کلچر بھی متعارف کرا دیا، آپ نے طالبانائزیشن اس دور سے شروع کی۔ وہ جو وار لارڈ ہوا کرتے تھے، گلبدین حکمت یار اور جناب آج مجاہدین ادھر تو جہاد تھا، نہیں تھا جہاد تھا، اس وقت جہاد تھا۔ اگر عمران خان سے حکومت چینی گئی، جو ایک حقیقت ہے، چینی گئی، جو 8 فروری کے نتائج ہیں، 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی ہر جگہ جیتی۔ نہیں، عدم اعتماد آیا تھا۔ نہیں، جو فروری کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، چلیں وہ تو عدم اعتماد تھا، مان لیتے ہیں۔ 8 فروری کے بعد حکومت چینی گئی، کوئی بھی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، کیوں نہیں فیصلہ؟ کون سے فیصلے؟ کون سی عدالتیں؟ اگر چھینی گئی تو قانون موجود۔ غازی صاحب ایک بات، شاہراہ دستور، ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، آپ کا نام غازی ہے، کوئی غزوہ لڑا ہے؟ نہیں، میرا غازی نہیں ہے، عمر ریاض عباسی ہوں۔ یہ محمود احمد غازی کی کتاب آپ دیکھ کے مجھے غازی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر محمود احمد غازی تو پریزیڈنٹ تھے اسلامک یونیورسٹی کے، اللہ بخشے۔ ڈاکٹر صاحب ایک فکر ایڈ کر دوں، غازی صاحب میں سمجھا کہ غازی کے بعد عباسی ہے۔ مجھے ایک فکر ایڈ کرنے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ 8 فروری کے الیکشن میں جو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا عوام کے مینڈیٹ کے مطابق، وہ جیل میں پڑا عمران خان، اور جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی گورنر ہے۔ سپریم کورٹ کو مانتے نہیں، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ کون سی سپریم کورٹ؟ میری بات گزارش ہے، جناح ایونیو پہ جناح کا پاکستان کی بات ہوتی ہے، شارع دستور پہ دستور کی بات نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں نا، آپ فلسفیانہ باتیں نہ کریں، میں آپ کو عرض کروں، ایک میری گزارش سنیں۔ 8 فروری کو مینڈیٹ لے اڑے، ٹھیک ہے نا، اب عمران خان جو ہیں، یہی کام ہوا تھا ایک، تو آپ نے پھر کیوں چھوڑا؟ وہ چھوڑنے والی بات میں نے تو نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے نکالا ہے، میں نے کدھر چھوڑا ہے؟ انہوں نے تکبر کیا میرے ساتھ، انہوں نے تکبر کیا، ان کو میری ضرورت نہیں۔ لیڈر آپ کا وہی ہے؟ میں آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کو، پنہ خان کو نہیں مانتا ہوں، اپنا کام کریں گے۔ اب میں ذرا آپ کو تھوڑا سا ایک سوال رکھتا ہوں۔ جب نواز شریف صاحب نے 99 میں مشرف کو فارغ کیا فوج کے سربراہی سے، تو 2 راستے تھے مشرف کے پاس، یا وہ فیصلہ مان لیتا اور یا پھر وہ عدالت جاتا۔
पाकिस्तान में लोग अदालतों में जाते हैं ना, जिस तरह 8 फरवरी के बाद हम लोग जहाज उतरने ही नहीं दे रहे थे, तो हवा में अदालत में जाता क्या? जब उतर गया वो जबरदस्ती उतरा ना? नहीं, जबरदस्ती उतर गया। वो कह रहे थे इंडिया ले जाओ या उधर। सर आप मुझे बात आप देखिए, वो जब उतर गया तो उतरने के बाद उसने बंदूक उठा के वजीर आजम के कंपटी पे रखी कि भाई आप क्या मुझे निकालेंगे, मैं आपको निकालता हूँ। और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनाब अली नजरिया ज़रूरत के तहत तो उसी मुशर्रफ को आइन साजी का इख्तियार भी दिया। 1 मिनट जी, कितनी मार्शलाएँ लगी किसी एक के हवाले से। इस सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की किसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जी इस आर्टिकल 6 का इर्तिकाब करने वाले, एक पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब वकार सेठ ने एक फैसला दिया। वो फैसले के साथ ही अल्लाह मुकाफात अमल देके वो जो नकवी साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उसने लाहौर हाई कोर्ट में वो अदालत ही उड़ा दी। कोर्ट रूम नंबर 1 में ये बातें कर सकते हैं आप खड़े होके? कोर्ट रूम नंबर 1 नहीं, आप हमें तख्तेदार पे भी खड़ा कर दे तो ये बातें करेंगे। फंदा लगाओ तब भी कहेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमेशा कही है, हर जगह कही है। 15 साल से कराची में किसकी हुकूमत है? तो ये फॉर्म दिखा रहे हैं ना जो छीने हैं। उस पे आता हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ठीक है। तो आप इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते कि आप इस करप्ट और बददियानत निजाम का हिस्सा है। मरवत साहब, बसरा साहब ने कहा कि हमारे दौर में पेट्रोल इतना था, फलान इतना था, फलान इतना था। उससे पहले दौर में हमारे 2008-2009 के पेट्रोल 147 रुपए था। जो मरियम नवाज की हुकूमत है और जिस अंदाज से जा रही है, वो मेरे ख्याल में तीनों सूबों के लिए ये एक रोल मॉडल बनती जा रही है।